بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج پاکستان میں سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور اگلے چند دنوں میں چین، افغانستان سمیت بہت سے ممالک کے زعماء پاکستان آئیں گے اور پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کے معاملے پر بہت سارے مثبت جو اثرات ہیں وہ مرتب ہونے والے ہیں۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم تنہا نہیں ہیں اور OIC کا 2 روز قبل آنے والا بیان یہ واضح کر رہا ہے کہ 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ ایک جذباتی کیفیت پیدا کر کے ہم ماحول کے اندر وہ تمام مثبت چیزیں جو اس وقت کشمیریوں کے لیے مل رہی ہیں اور وہ کیا ہیں کہ پوری دنیا کا جو اس وقت میڈیا ہے وہ ہندوستان کی اس بربریت اور سفاکیت کے خلاف لکھ رہا ہے۔ پوری دنیا، یورپی یونین ہو، OIC ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہندوستان نے یہی جارحیت جاری رکھی اس کے نتیجے میں دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آج سعودی نائب وزیر خارجہ اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا پاکستان آنا پاکستان کے موقف کی ترجمانی ہے۔ مجھے علم ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عرب کہ ولی عہد امیر محمد بن سلمان اپنے والد خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر کشمیر کے مسئلے پر اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال کی بہتری کے لیے پوری دنیا کی قیادت سے رابطوں میں ہیں۔ عمران خان صاحب سے 1 ہفتے میں 4 مرتبہ ان کا رابطہ ہو چکا ہے۔ آج کا یہ دورہ انشاءاللہ بہت ساری پاکستان کے اندر پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو، جن کے پیچھے پاکستان، اسلام اور عرب دشمن قوتیں ہیں، ان کو ختم کرے گا۔ کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم۔ سب سے پہلا نقطہ کشمیر سے کرفیو ختم کروانا ہے، کشمیری قیادت کو رہا کرا کے مذاکرات کا راہ ہموار کرنا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ یہ وہ 3 نکات ہیں جس پر اس وقت سعودی عرب، OIC اور دیگر دنیا کے ممالک جو ہیں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اس وقت ظاہراً اور باطناً جسے کہیں خفیہ کہہ لیں جو ڈپلومیسی کر رہی ہے، اس کے اثرات اور نتائج انشاءاللہ جلد برآمد ہوں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے غیب سے امداد اتارے۔ ہم دونوں وزرائے خارجہ کو جو پاکستان آ رہے ہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ شیخ زید جو کہتے تھے کہ پاکستان میرا گھر ہے، آج ان کا بیٹا عبداللہ بن زید پاکستان آ رہا ہے۔ ہم ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کشمیر پر موقف کی مکمل تائید کریں گے اور سعودی عرب تو روز اول سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت OIC کی قیادت سعودی عرب کے پاس ہے اور OIC نے پاکستان کے موقف کی بھرپور ترجمانی کی ہے، کرفیو کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، انسانی حقوق کی بحالی کی بات کی ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں۔